اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا پیریڈ ہے جس میں ہم سبق نمبر 8 نظم ہوا چلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے آلریڈی اس کی پڑھائی اور جو اس کے الفاظ معنی ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کے مفہوم و تشریح کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ انسانی زندگی میں ہوا کی ضرورت و اہمیت سے واقف ہو سکیں، بچوں کو ہوا کے فوائد سے آگاہ کرنا، نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا شعر نمبر 1۔ دیکھیں اس شعر میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ صبح ہونے کو آئی ہے اور ہر طرف ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے اور اس کی چال بہت ہی دھیمی دھیمی اور خوشگوار ہے، ہر طرف سکون کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہوا کے چلنے سے کھیت بھی لہرانے لگے ہیں اور دانوں سے بری ہوئی بالیاں، پودے، پیڑ اور ڈالیاں بھی خوشی سے جھوم اور ناچ رہی ہیں۔ شعر نمبر 3۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہوا سے ہر طرف خوشگواریاں پھیل گئی ہیں، ہوا سے پھولوں میں تازہ اور نئے شگوفے کھل گئے ہیں اور سویا ہوا سبزہ بھی جاگ گیا ہے اور وہ بھی لہرانے لگا ہے۔ شعر نمبر 4۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہوا سے ہی پیڑ، پودے، درخت اور سبزہ باغوں میں ہرے بھرے ہیں اور یہ ہوا ہی ہے جس کی مدد سے سیر کرنے کا لطف آتا ہے اور باغ پر رونق ہوتے ہیں۔ آگے ہے آپ کا کلاس ورک۔ واچ دس ویڈیو کیئرفلی اینڈ ڈو یور ورک اکارڈنگ ٹو دس آن یور نوٹ بک۔ اب آپ کا ہوم ورک، گھر کا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ شعر نمبر 1، 2، 3، 4 کا مفہوم جو ہے وہ کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ ہیو اے نائس ڈے اینڈ اللہ حافظ۔